اس کی چند صورتیں ہیں۔ والمن کھانے کا تو گلا گھونٹنے سے مر جائے تبھی موت ہے۔ والموقوذہ تو کوئی چوٹ لگنے سے مر جائے۔ والمتردیہ تو اوپر سے گر کر مر جائے۔ والنطیحہ تو دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے۔ یہ ہے طبی موت۔ وما اکل السبع، 4 صورتیں پہلے ہوگی طبی موت کی۔ 5ویں صورت، جس کو کھایا ہو کسی درندے لیکن پورا نہیں کھایا، درندے نے ابھی اس کو تھوڑا سا زخمی کیا تھا، تم نے بچا لیا، اور کیا کر لیا؟ ذبح کر لیا۔ جس کو کھایا ہو درندہ نے، یہ بھی طبی موت ہے۔ یہ پورا کھا گیا یا آدھا کھا گیا تو مر گیا کھانا، پاگے چوتھا حصہ کھا گیا، اور ایک لت کھا کے نکلو مر گیا دیکھیے حرام۔ یہ 5 چیزیں طبی موت کی بیان کر دی، تاکہ طبی موت اور کئی طریقے سے بھی آ سکتی ہے، تو کسی طریقے سے بھی طبی موت آ جائے تو وہ حرام ہے۔ مگر ایک اگر جانور نے ایک جو دانت ہے وہ لگایا، تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرا تو نہیں تھا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے کسی تھان پر، یعنی کسی قبر پر، کسی بت کدے میں، کسی مندر میں، کسی گرجے میں وغیرہ۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ، آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے دین سے، بس نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن پورا کر دیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور احسان کیا ہم نے تم پر اپنا احسان، اور پسند کیا ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پر جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جی اس پر ہم تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام، خون حرام، کوئی تیر کا گوشت حرام، اللہ کے سوا کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام۔ قرآن مجید کے اندر 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ چاروں دفعہ ترتیب کے اندر کوئی فرق نہیں، چاروں بار ترتیب کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ڈاکٹر بات چھوٹا سا قرآن مجید آگے تو میں بتا دوں اس بات۔ تو یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے نا، قرآن مجید کی دوسری آیات جن میں 2، 3، 4 چیزوں کا ذکر ہونا، اگر وہ ایک سے زیادہ مقام پر آئے تو ترتیب بدل جاتی ہے، ترتیب بدل جاتی ہے۔ اگر 3 چیزیں
چیزیں بیان کی ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی چیز بیان کی دوسری اور تیسری، دوسرے مقام کو دوسری چیز کو پہلے بیان کر دیا، پہلے کو بعد میں بیان کر دیا. لیکن یہاں پر چار چیزیں بیان ہوئی اور چار دفعہ یہ آیت آئی، چاروں بار ترتیب کے اندر کوئی فرق نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے. کیا مطلب؟ پہلی چیز چھوٹا حرام، اس سے دوسری چیز اس سے بڑا حرام، تیسری چیز اس سے بڑا حرام، اور چوتھی چیز سب سے بڑا حرام. مردار چھوٹا حرام، خون اس سے بڑا حرام، خنزیر کا گوشت اس سے بڑا حرام، غیر اللہ کے نام کا جانور اس سے بڑا حرام. ایک تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. نمبر 2، مردار حرام ہے. مردار حرام ہے، لیکن دو قسم کے مردار وہ حرام نہیں. بتا سکتے ہو؟ جنہوں نے میرے پاس سے پہلے 11 سے 12 پڑھے ہیں وہ بھی، اور دورے والے بتا سکتے ہیں. بتاؤ گا؟ مچھلی اور یہ دو چیزیں. کیا کہہ رہے ہو؟ ککڑی، ککڑی، مچھلی اور ککڑی. یہ ایک دریائی ککڑی ہوتی ہے یا ککڑی نہیں. یہ مچھلی مردہ بھی ملے بولو حلال ہے. وہ ککڑی وہ جو دریا میں پائی جاتی ہے بڑی ہوتی ہے، ہمارے لیے دریا میں نہیں، دنیا میں کوئی ایسا دریا ہے. یہ مردہ بھی جائز. تو اس سے پتہ چل گیا کہ مردار کے اندر دو چیزیں، اگر یہ مردہ ہے لیکن حلال ہے. خون، اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں جو حلال ہیں. کلیجی، بالکل ٹھیک ہے. کلیجی سارے خون کی بنی ہوتی ہے. تلی. تو یہ پتہ چل گیا کہ اگر یہ حرام ہے، اس میں بھی دو چیزیں حلال ہیں. لیکن خنزیر کا گوشت سارے کا سارا حرام، تو گویا کہ یہ زیادہ بڑا حرام ہے. بلکہ خنزیر کا گوشت نہیں، خنزیر کے بال، خنزیر کے ناخن، خنزیر کی کھال، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا وہ بھی حرام ہے. یہاں پر صرف گوشت کا ذکر اس لیے آیا کہ گوشت کھایا جاتا ہے، تو یہاں پر کھانے والی چیزیں ان کا ہی ذکر تھا. یہاں پر کھانے والی چیزیں ان کا ہی ذکر تھا. بات سمجھ آ گئی پوری؟ جو مردار ہے، کسی کی گائے ادا نہ کرے مر جائے، اس کی کھال اتار لے اور اس کو دوبارہ کر کے اس کے جوتے بنا لیے جائیں تو وہ جوتے پہننے جائز ہیں. بکرا کی کھال، بکرا چھترا مر جائے
کو دوبارہ کر کے پاک صاف کر کے مصلی بنا دیا جائے، اس مصلی پر نماز جائز ہے۔ تو پھر یہ چھوٹا حرام ہوا نا کہ اس کا گوشت تو حرام ہے، لیکن اس کے اعضاء سے فائدہ لینا جائز ہے مرنے کے بعد بھی، اور دو مردار میں سے بھی حلال ہے، اور اس سے بڑا خون ہو گیا، اور اس سے بڑا کیا ہو گیا خنزیر، وہ گوشت بھی حرام، اس کے کھال بھی حرام، بال بھی حرام، ناخن بھی حرام۔ تو جب پہلی تین چیزوں میں پہلا چھوٹا حرام، دوسرا بڑا حرام، تیسرا اس سے بڑا حرام، تو ظاہری بات ہے کہ پھر چوتھی چیز سب سے بڑی حرام ہوگی۔ یہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف آخر تک جائے گی، خنزیر کا ختم نہیں ہو جائے۔ بس سمجھ آ گئی؟